کا اجالا شان رمضان ہے مومن۔ جی جناب، آج کمائی کے ناجائز طریقے اور ان میں سے ایک طریقہ جو بہت زیادہ ایسے لوگوں کے لیے مفید بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے کہ جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، اور بہت ساری اشیاء خور و نوش میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، ملاوٹ کر کے اس کی کوانٹٹی بڑھا کر جب قیمت لگائی جاتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جبکہ اس کی مذمت کس انداز میں آئی ہے علماء حضرات فرمائیں گے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب فرمائے گا منافع خوری کے حوالے سے اور لالچ کے سبب، پیسے کی لالچ کے سبب ہمارے ہاں غیر معیاری چیزیں بہت زیادہ فروخت کی جا رہی ملاوٹ کر کے، اور ملاوٹ میں جیسے مثال کے طور پر ریڈ چلی ہے، سرخ مرچ ہے، اس کے اندر کوئی پاؤڈر ملا دیا جاتا ہے، اس کی تو کوانٹٹی تو بڑھ گئی لیکن مرچ ختم ہو گئی، اس میں سے پاؤڈر آ رہا ہے گھروں پہ۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، بہت زیادہ چیزیں۔ کیا کہیے گا اس حوالے سے جو ملاوٹ کا رجحان ہے منافع خوری کی وجہ سے، اس کی مذمت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً بڑا اہم ایلیمنٹ ہے یہ ہمارے معاشرے میں، اور ناجائز طریقے سے حرام کھانے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے، اور رئیس بھائی عام ہی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ دال میں شاید کسی ایک چیز میں کوئی ملاوٹ آتی تھی، اب تو ہر چیز میں ہی دال میں کچھ کالا ہے، مگر دال اب ساری کالی دال ہی کالی ہے، ساری دال کالی ہو گئی ہے اصل میں۔ اور روک تھام ہو بھی کیسے؟ ایک تو ضمیر کی عدالت ہوتی ہے، ایک کوئی ارد گرد کا قانون ہوتا ہے۔ تو نہ اب ہماری معاشرے میں دیکھتے ہیں ضمیر کی کوئی عدالت ہے کہ خود ہی بندے کو کوئی شرم آئے، ضمیر چھٹی پہ، ضمیر چھٹی پہ ہے، اور پھر قانون بھی آپ چند پیسے دے کے اپنی پروڈکٹ کو آپ بیچ سکتے ہیں، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ رہ گئی ایک اللہ کی عدالت، اس کی پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ قرآن کریم نے اس کو نا ایک دو جملوں کے اندر ہی اس کی بڑی اہم طریقے سے وضاحت کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں نے یہ کر لیا کہ جو مال کی کثرت ہے کہ مال زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، اس نے انہیں غافل کر رکھا ہے، اور یہاں تک کہ وہ قبروں کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ الذی جمع مالا وعدد، گن رہا ہے کتنا بڑھ رہا ہے کتنا، یحسب ان مالہ اخلد، سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو بچا لے گا، ہمیشہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، تجھے جھونکا جائے گا حطمہ، آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر۔ تو آج جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو سننے والے، یعنی اب تو ایسا لگتا ہے رئیس بھائی کہ کوئی لوگ اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے تو کئی جگہ پہ سنا، کہتے ہیں یار خالص چیز اب ہضم نہیں ہوگی، کہاں رہی ہمیں پیچھے سے نہیں مل رہی جناب، ہم کیا کہتے ہیں یار خالص چیز ہضم نہیں ہوگی، اب تھوڑا سا ملاوٹ کرو نا۔ پانی ملا دودھ وہاں سے مل رہے ہیں، انہوں نے مزید شامل کر دیا۔ اب اگر بولیں بھائی خالص دودھ پی کے بھی لوگوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا پانی ڈالنا چاہیے۔ یعنی آپ ایک تو جرم کر رہے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ کی جو ایک شرم و حیا ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور جو ایک دل کے اوپر گناہ کا بوجھ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا حقیقی اعتبار سے اگر اس کا تجزیہ کریں نا، تو مطلب ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ یار 4 پیسے زیادہ دے دیں مگر چیز خالص مل جائے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جس دکان پہ زیادہ رش لگا ہوتا ہے خریدنے والوں کا، وہاں سب سے بنیادی وجہ یہی نکلتی ہے کہ چیز یہ خالص دے رہا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے دام تھوڑے زیادہ ہوں گے مگر وہاں رش زیادہ لگ جاتا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور اگر جو آپ ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہیں وہاں اتنا رش نہیں ہوتا، وہاں اتنی برکت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو اپنے بنائے ہوئے ہمارے ایک فارمولے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو تھوڑا سا نفع مل گیا مگر آپ نے لوگوں کی تباہی کتنی کی۔ آپ دیکھیں کہ آپ دوائیوں کے اندر آپ جو ہے وہ ملاوٹ اگر کر رہے ہیں، آپ اچھا حکیم صاحب نے کہا کہ جی آپ شہد استعمال کر لیں، شہد ہی نہیں مل رہا پیور، اب وہ شہد ملے۔ قرآن نے بھی کہا کہ شہد میں شفا ہے، وہ کئی ڈبے پی گیا بندہ، اس میں شفا نہیں ہے، شوگر سے مر گیا کیونکہ اس میں شوگر ملا دیا۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو طریقہ ہے نا کہ آپ لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دوائیاں استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو موت کے دہانے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ان چیزوں کی وجہ سے کبھی پھر صحت نہیں پا سکتے، صحت پانے کے لیے دوائی لیتے ہیں، وہاں ملاوٹ، جہاں یہ نہیں جاتے۔ اور آپ دیکھیں جب کرونا ہوا تھا تو جان بچانے والے جو انجیکشن ہیں اس کے ریٹ کتنے مہنگے کیے گئے، کتنے مہنگے کیے گئے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جو منافع خوری اور حرام خوری کے جو طریقے ہیں
وہ اتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ اس میں انسان کو کہیں پر بھی میڈیسن شارٹ ہو گئی تھی، مل نہیں رہی تھی، بلیک میں مل رہی تھی میڈیسن. بالکل احساس ندامت جو ہے. اچھا اس میں پھر جو ڈیٹ گزر جاتی ہے چیزوں کی، ایکسپائر ہو جاتی ہے، اس پر ڈیٹ چینج کر کے وہ لگا دیتے ہیں، مارکر سے نشان لگا دیتے ہیں، پھر اس کو آگے بیچ دیتے ہیں. اس میں دھوکہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ آپ تو یہ نہیں برداشت کرتے تھے کہ کوئی تر چیز کو خشک کہہ کے بیچ دے. آپ چیک کیا کرتے تھے کہ اوپر کیا رکھا ہوا ہے، نیچے کیا رکھا ہوا ہے. یعنی کتنا چیک اینڈ بیلنس تھا اس معاشرے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا. اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ حرام تو بہت دور کی سرحد ہے، وہ مشتبہ چیزوں سے بچتے تھے. اگر ان کو یہ شک ہو جائے نا کہ آمدنی میں کچھ شبہ ہو گیا، کتنے واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں، وہ سارا مال ہی انہوں نے استعمال نہیں کیا، دے دیا کہ بھئی اس میں شبہ آ گیا. امام اعظم کا بھی ایسے واقعہ، امام اعظم کا واقعہ، یعنی کتنا ان کا ایک معیار تھا زندگی گزارنے کا، کتنے حلال کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی تگ و دو کرتے تھے. اس میں ان کا معیار یہ نہیں ہوتا تھا کہ کثرت مل جائے بھلے تھوڑا آ جائے لیکن اس مال سے اللہ راضی ہو جائے. یہ سوچ اپنانی ہوگی. اور اس سوچ میں وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ضمیر کی عدالت سب سے بڑی ہے، ورنہ باہر کی کوئی تقریر اثر نہیں کرتی ہے. جب تک آپ اپنا محاسبہ نہ کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں، اجتماعی سطح پر میں کتنا، یعنی آپ نے ایک چیز کو، ملاوٹ والی چیز کو آپ نے بیچ دیا، آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگوں تک وہ پہنچ گئی. آپ قیامت کے دن کتنے لوگوں کا جواب دیں گے؟ یعنی ایک بندے سے ڈیلنگ میں آپ نے دھوکہ کیا، آپ نے قیامت کے دن اس سے معاملہ کیا. اور ایک طرف آپ اجتماعی ماحول میں جب جڑے ہیں، آپ لاکھوں لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کتنے لوگوں کا جواب دیں گے؟ آپ کتنی دیر تک کھڑے رہیں گے اور کیسے بچاؤ ممکن ہے قیامت کے دن؟ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو اس طرح کی تمام ملاوٹوں اور خباثتوں سے صحیح فرمایا آپ نے. ضمیر کی عدالت پر بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے کو خشیت الہی اور فکر آخرت کی چابی سے کھولنا ہوگا، تبھی جا کے یہ ضمیر جو ہے زندہ ہوگا اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ آیا ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں، کس طریقے سے ناجائز ذرائع اختیار کر رہے ہیں، جس کی مذمت علماء حضرات نے بڑے اچھے انداز میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان فرمائی. اچھا، اشیاء کی مصنوعی قلت پیدا کر دینا، ذخیرہ اندوزی کر دینا، پھر اس کی قیمتوں کو بڑھا دینا، آسمان تک لے جانا، یہ جو رجحان ہے یہ بھی بہت زیادہ، یعنی کہ ایک تو بلیک میلنگ بھی ہو گئی، اس میں ذخیرہ اندوزی بھی آ گئی، لوگوں پر غیر ضروری بوجھ ڈالنا، ویسے ہی مہنگائی اتنی عروج پر ہے، پھر اگر تاجر حضرات یہ کریں گے تو اس طرح عوام تک وہ چیز کیسے ممکن ہوگی پہنچنا؟ یہ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بھی رجحان بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، تجارت کا بنیادی مقصد ہی منافع کا حصول ہے، لیکن منافع کب حاصل کیا جائے اور کب نہ کیا جائے، یا منافع کے حصول کے لیے آپ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو ضرر نہ پہنچائے، اسی لیے بہت سے احکامات شریعت نے ہمیں دیے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا، ذخیرہ اندوزی، احتکار، اور اسے ہورڈنگ انگلش میں کہتے ہیں، کہ جب چیزوں کی ضرورت ہو لوگوں کو جن کے بغیر گزارا نہ ہو سکے، مثال کے طور پہ غلے کی، لباس کی، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی انسان کو ضرورت ہو، اور اس وقت اس چیز کو شارٹ کر لیا جائے یا چھپا لیا جائے، اور جب اس کی قیمتیں زیادہ ہو جائیں، لوگوں کی ضرورت مزید بڑھ جائے، تو اس وقت اسے فروخت کیا جائے، تو شریعت نے اسے ناپسند کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الجالب مرزوق والمحتکر ملعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کی ضرورت کے وقت چیزوں کو ان کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور ایسا تاجر کہ جو لوگوں کی ضرورت کے مطابق چیزوں کو فروخت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے. اور اس کے اپوزٹ فرمایا کہ جو احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، تو وہ ملعون ہے. اور ملعون کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو محروم ہے، اس کے پاس مال کتنا ہی آ جائے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اس لیے یہ بہت ہی ایک بدترین اور کبھی صورتحال ہے کہ لوگ ضرورت مند ہوں، ان کو ضرورت ہو اناج کی، کپڑے کی، دوائیوں کی، یا کسی بھی چیز کی جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو، اور اس وقت کوئی شخص اس مال کو چھپائے رکھے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں گا، تو دنیاوی فائدہ تو اسے ہو جائے گا،
آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کے فاقوں سے مر گئی۔ تو دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا دین مواخات ہے، مواسات ہے، بھائی چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو ہماری ایک مثال ہے، ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیں اور اس کے کام آئیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو سرخ رو فرمائے۔ اچھا مصعب، رزق حرام کے اصول کے حوالے سے نہ جانے کیا یہ ایک سلسلہ ہے، اور بار بار یہ سوال ذہن پر آ جاتا ہے، ذہن میں اور زبان پر آ جاتا ہے۔ فی زمانہ اس کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے، فی زمانہ۔ پہلے بھی ہم تاجر حضرات کی مثالیں پڑھتے ہیں، کیسی کیسی تجارت کی، رزق حلال کمایا اور اس کی برکت ہے۔ آج رزق حرام کی طرف کیوں رجحان ہے اتنا؟ یہ وجوہات کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو جہالت ہے کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے۔ دوسرا، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد ہم نے فراموش کر دیا، وہ تھا آخرت کی تیاری، جنت کا حصول، اللہ کی رضا۔ اب ہم اپنے قریبی لوگوں کی رضا، اپنے جو آفیسرز وغیرہ یا دوسرے لوگ ہیں سورس والے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کو ہی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اس میں جب ہم اپنا لائف سٹائل چینج کرتے ہیں تو پھر وہ لائف سٹائل اس بات کا تقاضا کرتا ہے، کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں، تبھی وہ لائف سٹائل مینٹین رہ سکتا ہے۔ اب اس کے لیے جب ہم حلال کی طرف آتے ہیں تو یہ حدیث میں ہے باقاعدہ کہ رزق حلال کم مقدار میں آئے گا اور حرام تمہارے پاس طرف بہت تیزی کے ساتھ آئے گا۔ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ رزق ہم چونکہ اپنے لوگوں کو راضی کرنا مقصد ہے، دنیا ہی پیش نظر ہے، تو پھر ہم قلیل پہ راضی نہیں ہوتے۔ بالکل۔ بچوں کو اچھے اسکول میں بھی پڑھانا ہے، شادی بیاہ ہو تو بیوی بالکل ایسے جائے سونا زیور پہن کر، اور زبردست قسم کا لباس ہونا چاہیے، مکان بھی بڑا، گاڑی بھی زبردست قسم کی ہونی چاہیے، اور ہمارا ذہن بن جاتا ہے وہ تو ازلی فیصلے تو اللہ کے پیش نظر ہوتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے قائم کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان چیزوں سے اچھا رشتہ آئے گا، حالانکہ بعض اوقات نہیں آتا۔ مالداروں کی بچیاں جو ہیں ان کو صحیح رشتے نہیں ملتے، وہ پھر کر دیتے ہیں اور بعد میں 3-4 دن میں طلاق، مہینوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہم زیادہ مائل ہوئے ہیں وہ جہالت اور آخرت کی طرف سے اب ہماری توجہ کا ہٹ جانا ہے، اور دنیا کو سب کچھ سمجھنا ہے۔ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں سب سے پہلے تو اس میں انقلاب پیدا ہو، کہ ہمارے گھر والے خود قناعت پسند ہوں اور اپنے بچوں کو رول ماڈل بن کر دکھائیں۔ پہلے زمانے میں لکھا ہے اکابرین نے کہ جب کوئی آدمی کمانے کے لیے باہر نکلتا تو اس کے بیوی بچے کہا کرتے تھے کہ ہم قلیل رزق حلال پر صبر کر کے اس کی تکلیف برداشت کر سکیں گے، لیکن حرام نہ لانا کہ اس کی آخرت میں تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ گھر والے بھی سپورٹ کرتے تھے، تو گھر کا سرپرست بھی ہو، گھر والے سپورٹ کریں، یہ ایک ماحول ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہماری مساجد کے اندر جو ائمہ ہیں وہ اپنے بیانات کا موضوع اس کو رکھیں، کرنٹ ایشوز کو بنائیں، ہمت پیدا کریں لوگوں کے اندر، ان کو حوصلہ دیں، وہ آیات پڑھ کر سنائیں جن کی برکت سے ایک آدمی کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ صحابہ کرام کا دور بھی تھا، یہ بھی تھا، ضرورتیں ان کی بھی تو تھی نا، ان کے بیوی بچے تھے، سب کچھ ان کا معاملات تھے، لیکن وہ کم پہ کیوں راضی ہوتے تھے؟ کیونکہ انہیں آخرت کی زیادہ فکر ہوتی تھی، اور جب وہ کم پر بھروسہ کر کے رزق حلال کماتے تھے اللہ تعالیٰ برکت دیتا تھا، اتنی بیماریاں دور ہیں، ایکسیڈنٹ دور ہیں، دیگر چیزیں آفات و بلیات سے محفوظ۔ آج بھی ایسا پاسبل ہے، تو ہمارے پھر یہ بیانات کا فوکس ان چیزوں پر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر ہمارے سلیبس میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو بار بار ذکر کی جائیں۔ ایک ٹیچر تو اپنے طور پہ کرتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہر ٹیچر کرے یہ بھی تو ضروری نہیں ہے، لیکن جب ایک چیز سلیبس میں آ جاتی ہے اور بار بار اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ذہن بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے ہاں جو اب ایک ختم ہو گئی یہ چیز کہ وہ رشتہ داریاں بھی کم کر دی ہیں، نہیں بس زیادہ نہ کرو، لینا دینا پڑتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پہلے خاندانی سہارے بہت ہوتے تھے، ایک دوسرے کے اس کو آگے بڑھانا، چلو یار مدد کر دیں۔ اب تو کوئی گر بھی رہا ہوتا ہے نا، بولتے ہیں مرنے دو پہلے، جب گرے گا نا پھر آئے گا ہمارے قدموں میں آئے گا پھر دیکھیں گے، وہ ماحول ختم ہو گیا۔ تو اب اس کی وجہ سے جب کوئی سہارا ہی نہیں ہے تو آدمی اپنے سہاروں پہ چلتا ہے، تو یہ کام تو اس لیے یہ بھی ہمیں خاندانی جو ایک اجتماعیت ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ برکت پیدا ہوگی۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ ایک اسی سے مفتی صاحب کی
جواب سے سوال کشید کر کے وہ انشاءاللہ پیش کروں گا. علامہ صاحب کی خدمت میں ہمارے ساتھ رہیے گا. مختصر سا وقفہ ہے, اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.